اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایڈیکسل کا ایک امپورٹنٹ پیسیج ہے 3.5 زکا اینڈ خمس، زکوٰۃ بھی اب کہتے ہیں اینڈ خمس۔ یہ قرآن کا پیسیج ہے، سورہ التوبہ کا 9ویں سورہ ہے یہ، اور اس کی 3 آیتیں ہیں 58 اور 59 اور 60، جو کہ ہمارے اس سلیبس میں ایڈیکسل کے سلیبس میں شامل ہے، اور اس کا تھوڑا بہت ایکسپلینیشن تھوڑا اسپیڈ کے ساتھ ہی صحیح، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ تو اس کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہم اس کے اسٹریٹ ٹرانسلیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 کی ٹرانسلیشن ہے۔ And among them are some who criticize you concerning the distribution of charities۔ میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا، لیکن اس کو پہلے اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ And among them are some، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ تمہارے پر اعتراض کرتے ہیں، تمہیں کرٹیسائز کرتے ہیں concerning the distribution of charities، کہ جب وہ چیریٹیز تقسیم کی جاتی ہیں تو تمہارے پر اعتراض کرتے ہیں۔ If they are given from them they approve، اگر ان کو ان چیریٹیز میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اپروو کرتے ہیں اس بات کو۔ But if they are not given from them، اور ان کو نہیں دیا جاتا، at once they become angry، تو وہ ایک دم سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس کی سمپل سی ٹرانسلیشن تھی۔ اب اس میں کہا کیا گیا ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، پھر میں اس کی ایکسپلینیشن پہ آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ اس دور کی آیات ہیں جب مکہ فتح ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے پاس اور خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اور کافی علاقے مسلمان جو ہیں وہ کانکر کر چکے تھے، اور اب مسلمانوں کی وہ حالت غربت کی نہیں تھی جو مدینے میں آنے کے بعد شروع کے 5 سال 6 سال 7 سال تک رہی تھی، اب نہیں تھی۔ اب تو مسلمانوں کے پاس جو بوٹ کی تھی، مال غنیمت تھا، جنگوں کو جیتا ہوا، اس کے بعد پھر انکم تھی جو کہ مسلمانوں کو مختلف زمینوں سے، مختلف علاقوں سے مل رہی تھی، وہ سب کچھ تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7th 8th کے جو ایئر تھا ہجرت کا، اس تک آتے آتے ایک زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے مطابق زکوٰۃ کا پورا نظام جو تھا وہ عربین لینڈ کو دے دیا تھا، اور اب وہاں پہ رہنے والی ہر ٹرائب کو، ہر علاقے کو زکوٰۃ کا پیمنٹ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ عرب اس بات کے بالکل عادی نہیں تھے، اور ان کو یہ بات اچھی بھی نہیں لگتی تھی کہ ان کی اتنے جانوروں میں سے اتنے جانور جو ہیں وہ زکوٰۃ میں نکل رہے ہیں، ان کی اتنی آمدنی میں سے اتنی آمدنی زکوٰۃ میں نکل رہی ہے، ان کی اتنے خزانے جو تھے ان میں سے خزانوں کا اتنا حصہ جو ہے، چاہے وہ 5% ہو، چاہے وہ 10% ہو، چاہے وہ 2.5% 2.5% ہو جو سونے چاندی پہ اور کیش وغیرہ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور 20% ہوتی ہے خزانوں پہ، مائنز وغیرہ پہ۔ تو یہ لوگ اس بات کے بالکل عادی نہیں تھے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اتنا آ رہا تھا، اتنا پیسہ آ رہا تھا کہ ان عربوں نے پہلی مرتبہ ایک شخص کے ہاتھ میں، یعنی رسول پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اتنا پیسہ دیکھا تو ان کو بڑا لالچ آتا تھا کہ کاش یہ پیسہ ہمیں پورا کا پورا مل جاتا۔ لالچ تو تھا دماغ کے اندر۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس پیسے کو دیکھ کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام زکوٰۃ کے پیسے کو اور اس کے علاوہ جو چیریٹیز آتی تھی ان کو تقسیم کرتے تھے لوگوں میں، اور بالکل انصاف کے ساتھ کرتے تھے، تو ان میں ایسے بعض بدبخت تھے، ایسے برے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ محمد انصاف کرنا۔ ایک آدمی نے تو ظالم نے یہ کہا کہ محمد انصاف کرنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اور بہت غصے میں آپ آ گئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ انصاف نہیں کریں گے، تو اور کون انصاف کرے گا؟
اور کون انصاف کرے گا؟ یہ اتنا آپ کو اتنا غصہ اس بات کی، اور آنا بھی چاہیے تھا کہ یہ لوگ مستقل یہ کہتے تھے ہمیں کم کیوں دیا، ہمیں تو اتنا ملنا چاہیے تھا. ان کی جو لالچ تھا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا کسی طرح سے. ان کو زیادہ دے تو بھی اور کوئی حسرت میں رہتے تھے، اور ذرا سا کم مل جائے تو بدتمیزیاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور اگر ڈیزرو نہیں کرتے تھے یا کچھ بھی نہ ملا پھر تو غصے ہو جاتے تھے، اور اپنی موڈ خراب ہونے کا جتنا بھی وہ ہے اظہار تھے وہ رسول اللہ کے سامنے کرتے تھے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا. تو یہی فرمایا کہ اینڈ امنگ دیم کا مطلب یہ ہپوکریٹس تھے. ان میں مدینے کے بڑے پیسے والے تھے، اس کے علاوہ باہر کے لوگ بھی آتے تھے جن کو کہ چیریٹیز ملتی تھی اور اس سے ملتے تھے. ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بڑے امیر لوگ تھے، مگر لالچ نے ان کو بالکل اندھا کیا ہوا تھا. اینڈ امنگ دیم آر سم who criticize you concerning the distribution of charities. زکوٰۃ کے پیسے کو اور دوسری چیریٹیز آتی ہیں اس کے پیسے کو کہ تقسیم کے موقع پہ جب تم تقسیم کر رہے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے پر اعتراض کرتے ہیں، کرٹیسائز کر دیں کہ تم انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے ہو. اف دے آر گیون فرام دیم، اس چیریٹی میں سے ان کو کچھ ملتا ہے، دے اپروو، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا وہ مل گیا، صحیح ہے، بالکل زیادہ مل گیا، خوش ہو گئے. بٹ اف دے آر ناٹ گیون فرام دیم، یا ان کا حصہ نہیں بنتا یا ان کو نہیں ملتا، ایٹ ونس دے بیکم اینگری، تو یہ غصہ کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 58. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 59 پہ. اف دے ہیڈ بن، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں if only they had been satisfied with what Allah and His Messenger gave them. لیکن مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا جو اچھے مسلمانوں کا تھا، بالکل تھا. ان لالچی لوگوں کی طرح سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. if only they had been satisfied with what Allah and His Messenger gave them. اگر یہ صرف اس بات پہ تسلی رکھتے اور سیٹسفائیڈ ہوتے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا وہ بہت ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا وہ بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ سیٹسفائیڈ ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، تسلی ان کو ہوتی سفیشینٹ. اور یہ کہتے وہ حصہ ملنے کے بعد لالچ کرنے کے بجائے، یہ کہنے کے بجائے کہ ہمیں اور کیوں نہیں ملا اور کیوں نہیں ملا اور ہمیں اتنا کم کیوں دیا گیا، یہ کہتے سفیشینٹ فار اس از اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یہ دنیا کی دولت کا کیا ہے، آئی گئی چلی گئی اور آ جائے گی. سفیشینٹ فار اس از اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. جیسے قرآن مجید کی اور بھی حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ ول گیو اس آف ہز باؤنٹی، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنی شان سے اور بہت کچھ دے گا. پیسے کی کیا اہمیت ہے، اور کہیں سے اگر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں مل رہا تو اور طریقوں سے پیسہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی فتوحات کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی زمینوں کو دلوا رہا ہے، پیسے کی کیا کمی ہے، اللہ تعالیٰ اور بہت دلوا دے گا، یہ کہنا چاہیے تھا. اینڈ سو ول ہز میسنجر، اور اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہمیں اور بہت کچھ دے دیں گے. ہمیں جو کچھ مل گیا ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس پہ بالکل مطمئن ہیں. انڈیڈ وی آر ڈیزائرس ٹورڈس اللہ. ہمیں اس دنیا کی مال و دولت کو لے کے کیا کرنا ہے، ہماری اصل خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ کی آنے والی ہمیشہ کی زندگی جس میں دنیا کا پیسہ اور دولت کام نہیں آنی، وہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی خواہش کی، اپنی مرضی کی، اپنی خوشی کی ہمیں دے دے. اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم وہ چاہتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں چاہیے دنیا کے مال و دولت و مال و متاع. ہمیشہ کی زندگی میں اللہ ہم سے خوش ہو، ہماری قبروں کو ٹھنڈک دے، ہماری آخرت کو اچھا کرے، ہمیں جنتوں میں اپنی جگہ دے، ہمارے لیے وہ کافی ہے. would have been better for them. وہ یہ کہتے اگر کہ ہمارے لیے اللہ کافی تھا، اللہ کا رسول نے جو ہمیں دیا وہ کافی تھا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے. آیت نمبر 59 تھی.
یہاں سے ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ کن کن لوگوں کو، یعنی اس کے ریسیپینٹس کون کون ہیں، اس کو ریسیو کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. یہ میں پڑھ دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں، لیکن ان میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آج کل اپلیکیبل نہ ہوں. لیکن اپلیکیبل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیٹیگریز ختم ہو گئی ہیں. قرآن کی دی ہوئی کیٹیگریز ہیں. کبھی قیامت کے دن تک ہمیں تو نہیں پتہ کب قیامت آئے گی کب نہیں آئے گی. اگر ایسی کسی کیٹیگری کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا اپلیکیشن اب بھی ہو جائے گا. تو یہ فرمایا گیا کہ ان زکوٰۃ کا جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کیسے کیا جائے. زکوٰۃ ایکسپینڈیچرز آر اونلی فار دی پور. یہ 8 کیٹیگریز ہیں، 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 1 کیٹیگری ہے پور. پور وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے بیسک ایکسپینڈیچرز کو پورا نہیں کر پاتے. اس میں ہر غریب آدمی شامل ہے. اس میں بیوائیں شامل ہیں، اس میں یتیم بچے شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ ریٹارڈڈ لوگ شامل ہیں، اس میں بوڑھے شامل ہیں، اس میں ریٹائرڈ لوگ شامل ہیں جو بیچارے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس میں ان امپلائڈ بھی شامل ہیں. ہر وہ آدمی جو اپنی بیسک ایکسپینڈیچرز کو پورا نہیں کر پا رہا وہ پور میں آتا ہے. اینڈ فار دا نیڈی کا ایک اور ترجمہ انڈیجنٹ، INDIGENT انڈیجنٹ بھی ہوتا ہے. اور انڈیجنٹ یا نیڈی وہ لوگ کو کہا گیا ہے حدیث وغیرہ میں. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، جن کو پیسے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی شرافت، اپنی نیکی، اپنے خاندان، اپنے رہن سہن، اپنے طریقے سے شریف لوگ ہوتے ہیں. یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ان لوگوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے کزنز ہیں اور لوگ ہیں جن کو کہ پیسے کی ضرورت ہے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ بالکل دینا چاہیے. اینڈ فار دوز امپلائڈ ٹو کلیکٹ زکوٰۃ. اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، اس کے آفس کو چلاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھلے وہ پیسے والے ہوں، بھلے ان کو زکوٰۃ کی ضرورت نہ بھی ہو، لیکن ان کو زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں سے زکوٰۃ کا آفس چلانے کے لیے ان کو تنخواہیں وغیرہ اس میں سے دی جا سکتی ہیں. اینڈ فار برنگنگ ہارٹس ٹوگیدر فار اسلام. اور دلوں کو جوڑنے کے لیے بھی اسلام کی خاطر دلوں کو، اس میں جو کہا گیا مقصد یہ کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اسلام میں اٹریکشن ہے، تو ان کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دیجئے تاکہ ان کے خرچے بھی چلیں اور ان کو جی بھی خوش ہو کہ دیکھو میں اسلام میں آ کے نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. اور اینڈ فار فریئنگ کیپٹیوز. اور جو کیپٹیوز ہیں یا سلیوز ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے. یعنی ایک تو صورت سلیوز کو آزاد کرنے کی یہ ہوتی تھی کہ وہ جو سلیو ہوتا تھا وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کرتا تھا کہ میں آپ کو اتنے پیسے ٹوٹل اماؤنٹ دوں گا تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیں گے. تو مالک نے اس بات کو ایگری کر لیا. اب وہ بیچارہ محنت کرتے رہتا تھا اور محنت سے جو پیسے جمع ہوتے تھے تو وہ مالک کو پیمنٹ کرتا رہتا تھا. جب پیمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو سلیو آزاد ہو جاتا تھا. یہ ایک طریقہ تھا. تو آپ زکوٰۃ کے پیسے اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں. یا قیدی پکڑ کے آ جائیں اور آپ کو کوئی رشتہ دار ہو، ان میں کوئی ایسے جاننے والے ہوں، کچھ آپ چاہتے ہوں کہ نہیں ہم اس قیدی کو آزاد کریں، تو بھی اس صورت میں بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے وہاں پہ دے سکتے ہیں. اینڈ فار دوز مثلاً یہ ابھی سلیوری ہے، یہ آج کل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیٹیگری ختم ہو گئی. آئندہ کبھی ضرورت پڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ فار دوز ان ڈیٹ. اور وہ لوگ جو کہ کسی قرضے میں گھر گئے ہیں جینوئن ضرورت کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں، شراب اور دوسری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر وہ کسی قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کے قرضے اتارنے کے لیے بھی آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. اینڈ فار دا کاز آف اللہ. عام طور پر علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب جہاد ہے، اپنے ڈیفنس کا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، سپاہی کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ایمونیشن خریدنا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اسلامک امپائر کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اسلامک اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اینڈ فار دی اسٹرینڈڈ ٹریولر. اور ایسے ٹریولر جو کہ اپنی ٹریولنگ میں پھنس جائیں، ان کے پیسے نہ رہیں،
اصل میں اب آج کل تو اس کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر مجھے کسی ملک میں جانا ہے، مانیے کہ مجھے انگلینڈ جانا ہے، تو میں اپنے اس بینک سے اس بینک میں وہاں پر ٹرانسفر کر دوں گا، وہاں جا کے آسانی سے پیسے نکال لوں گا، نہ لوٹنے کا چکر نہ کوئی مسئلہ۔ اور لیکن پرانے زمانے میں لوگ ڈیزرٹ میں سفر کرتے تھے، جنگل بیابانوں میں، پہاڑوں میں سفر کرتے تھے، اور ان کے پاس جو بھی گھر میں وہ لکھ پتی کروڑ پتی بھی ہوں وہ پیسہ لے کے نکلتے تھے۔ رستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لوگوں نے لوٹ لیا، پیسے ختم ہو گئے، کوئی اور واقعہ ہو گیا، تو ایسے ٹریولر بیچارے بڑی مصیبت میں آ جاتے تھے۔ گھر کے امیر ہیں لیکن بیکار ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کیجیے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک اوبلیگیشن ہے، ایک فرض ہے مسلمانوں کے امپوز بائی اللہ۔ اللہ نے زکوٰۃ کو اس سے زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ۔ اینڈ اللہ از نوئنگ اینڈ وائز، اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور اللہ وائز ہیں، اللہ ہر بات کو سمجھتے ہیں جو تم نہیں سمجھتے۔ یہ تھی اس آیت نمبر 16۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے۔ تھینک یو۔